السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ شب برات میں کون سے کام کرنے کے ہیں اور کون سے کاموں سے بچنا ہے۔ دیکھیں، ہماری شریعت نے جن مبارک راتوں میں جاگنے اور عبادت کے ذریعے سے ان راتوں کو زندہ کرنے کی ترغیب دی ہے، تو شب برات اور 15ویں شعبان کی جو رات ہے وہ انہی راتوں میں سے ایک ہے۔ تو اس رات کے حوالے سے 4 باتیں آپ سمجھ لیجئے۔ 3 باتیں تو ان کاموں کے بارے میں ہیں جو اس رات کو کرنے ہیں، اور ایک بات جو ہے وہ ان کاموں کے بارے میں ہے جو اس رات میں نہیں کرنے ہیں۔ تو پہلی بات کرنے کے کام کی یہ ہے کہ اس رات جتنی آپ کی ہمت ہے اور جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اس ہمت اور طاقت کے مطابق اس رات کو جاگ لیں، عبادت کریں، نوافل میں مشغول رہیں، تلاوت میں مشغول رہیں، استغفار کریں، دعا وغیرہ مانگیں، ان چیزوں میں آپ مشغول رہیں۔ تو بہتر طریقہ سب سے یہ ہے کہ کچھ حصہ نماز کے لیے رکھ لیں، کچھ حصہ تلاوت کے لیے رکھ لیں، اور کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں، اور کچھ حصہ درود شریف کے لیے مختص کر لیں۔ اور یہ چونکہ جو ابھی شب برات آ رہی ہے وہ اللہ کے کرم سے جمعرات کی رات بن رہی ہے، شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ کو درود شریف سے بڑی نسبت ہے، جمعہ کے دن کو بھی درود شریف سے بڑی نسبت ہے کہ جمعہ کے دن خاص جو درود شریف ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بارگاہ میں پہنچتا ہے، تو وہ اس رات خصوصیت سے درود شریف کا بھی اہتمام کریں۔ اسی طرح رات کا جو آخری حصہ ہو وہ اس کو خاص دعا کے لیے رکھ لیں، لیکن ان تمام عبادات کے ساتھ یہ بات دھیان میں رہے کہ اس رات کو جو صبح کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، وہ کسی طرح متاثر نہ ہو، بلکہ عام دنوں کی طرح اس دن بھی جو ہے اس رات کی بھی جو فجر کی نماز ہے اس دن کی، وہ کسی طرح قضا نہ ہو جائے، اس کو بے اہتمام سے باجماعت ادا کریں، اور ایسا نہ ہو کہ رات کو تو نفلی عبادت میں انسان لگا رہے اور پھر خدا نخواستہ جسمانی ایسی تھکن ہو جائے کہ نماز فجر کی جو ہے وہ قضا ہو جائے یا جماعت فوت ہو جائے۔ تو اگر فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے یا فوت ہو جاتی ہے تو پھر رات پوری کا جاگنا، پوری رات کا جاگ کر عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، یہ سب کچھ بیکار ہو جائے گا، کیونکہ رات کا جاگنا تو ایک نفل عمل تھا اور فجر کی نماز فرض تھی۔ تو پہلی بات جو کرنے کے کام کے بارے میں ہے وہ تو یہ ہے۔ دوسری بات جو کرنے کے کام کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو 15ویں جو تاریخ ہے، یعنی 15ویں شب کے ساتھ پیوستہ جو دن ہے 15 شعبان کا، اس دن روزہ رکھ لیں۔ یہ روزہ جو ہے وہ اگرچہ ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے، لیکن چونکہ یہ جو 15ویں تاریخ کا دن ہے یہ ایام 20 میں سے ہے، جو قمری مہینے کی 13، 14، 15 کی جو تاریخیں ہوتی ہیں انہیں ایام 20 کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے ان ایام میں 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ بھی چونکہ 15ویں تاریخ ہے، اس وجہ سے اس اعتبار سے اس دن کا روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ترغیب دی ہے کہ شعبان کے پورے مہینے میں جتنے زیادہ انسان روزے رکھتا ہے وہ روزے رکھ سکتا ہے، روزے رکھی فضیلت فارغ ہوئی۔ تو ان 2 وجہوں کی بنا پر اگر 15 شعبان کو روزہ رکھا جاتا ہے تو یقیناً ثواب کا کام ہوگا، لیکن یہاں بھی ذہن میں رہے کہ یہ نفلی عمل ہے، اور نفلی عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عمل کو کرنا ثواب کا باعث ہوتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے، کسی مجبوری سے وہ عمل ترک کر دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اچھا، تیسری بات جو کرنے کے کام سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ شب برات کو قبرستان جا کر مرحومین کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کریں، یعنی قبرستان جائیں اگر ہمت ہو اور ممکن ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا ثابت ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ہی دفعہ جانا روایت سے ثابت ہوتا ہے، اور یہ جانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت البقیع میں ایسے تھا کہ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے اور سیدہ عائشہ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ جنت البقیع قبرستان تشریف لے گئے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کا جذبہ ہے تو پابندی کے بغیر اور اسی جذبہ اتباع کے ساتھ انسان قبرستان جائے تو اجر کا بھی باعث ہے،
اور البتہ یہ بھی یہاں بھی یہ ذہن میں رکھیں، قبرستان جانے کو لازم نہ سمجھیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ شب برات ہے تو قبرستان جانا ضروری ہے، قبرستان جانا شب برات کا کوئی خاص عمل ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قبرستان چلے گئے تو بھی ٹھیک ہے، اور قبرستان نہ گئے تو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی شب برات ادھوری رہ گئی ہو۔ اب یہ تو کرنے کے کام ہو گئے۔ اب اس رات کو جو شب برات کے موقع پر وہ کام جن سے بچنا ہے، تو اس رات کو ایسے ہی وقت گزار دینا، اور گلیوں بازاروں اور چوراہوں پر جو ہے وہ فضول گپ شپ میں اس رات کا قیمتی وقت خراب کرنا، اور یہاں وہاں مٹر گشتی میں بائکیں دوڑاتے ہوئے، کاریں دوڑاتے ہوئے، اور آتش بازیاں کرتے ہوئے، کھیل تماشے کرتے ہوئے اس رات کو گزارنا، اور اسی طرح قبرستان جو ہے وہ جانے کو کوئی ایک میلہ بنا لینا، اور اس رات کو باقاعدہ تہوار کے طور پر سیلیبریٹ کرنا، منانا، یہ سب باتیں جو ہے وہ گناہ کی ہیں، اور ان سے بچنا چاہیے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان مسنون طریقے پر دعا پڑھ کر اور دائیں کروٹ پر سو جائے، تو یہ بھی اس رات کو گناہ سے جو ہے وہ محفوظ رکھنے کا انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا۔ ہاں، ایک اور بات یہاں پر میں اضافی یہ کر دوں کہ چونکہ اس وقت اسمارٹ فون جو ہے وہ اسمارٹ فون کا استعمال اور سوشل میڈیا کا استعمال گناہوں کا جو ہے وہ بہت بڑا ذریعہ اور سبب بن چکا ہے، اور انسان جو ہے وہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں غفلت میں پڑ کر اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بے پردگی میں اور نظر کی جو ہے وہ کمزوری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہتمام کے ساتھ اس رات جو ہے وہ کم از کم یہ کوشش کر لی جائے کہ سوشل میڈیا اور موبائل کا استعمال بالکل چھوڑ دیا جائے، موبائل سے اس رات بالکل دور رہا جائے، اور صرف انتہائی ضرورت کی وجہ سے موبائل لیا جائے وہ بس، اور موبائل کو بالکل اپنے سے دور رکھا جائے، تو انشاءاللہ اس رات کی قدردانی فرمائے اور اس رات کی رحمتوں اور برکتوں سے بہرور فرمائے۔ آمین۔